یہ جو کاروباری فیملیز ہیں، سیگلز ہیں، مگوز ہیں، دیگر جو بڑی فیملیز ہیں، ان کی جو خواتین ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے اس ساری اکانومی میں؟ اپنا حصہ کس طریقے سے ڈالتی ہیں سپورٹ میں، پریکٹیکلی، اخلاقی طور پہ، جذباتی طور پہ؟ کیسے ان کی کیا اس سارے سنیریو میں اہمیت ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے؟ یہ جو کاروبار کی ترقی کے حوالے سے شاہ صاحب جو آپ کا آج کا سوال ہے نا، میں نے کبھی کسی سے نہیں یہ سنا. میں نے وہ ترقی کے راز پوچھتے رہتے ہیں، اور یہ جو سب سے اہم راز ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے فری آف مائنڈ ہو کے نکلتے ہیں، آپ کو گھر سے پوری سپورٹ ملتی ہے، تو آپ کی ورک ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. وہ کسی بھی فیلڈ، میں کاروبار کی بھی بات نہیں کرتا. جی ٹھیک. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اچھے طریقے سے، تو ہماری جو فیملیز کی خواتین ہیں نا، ایک تو وہ جس طرح ایک میں اس کو تھوڑا سا مزید ایلیبریٹ کروں شاہ صاحب. جی پلیز پلیز. ایک پیسہ کمانا ایک آرٹ ہے جی، اور پیسے کو خرچ کرنا اس سے بڑا آرٹ ہے. یہ اپنی انکم اور ایکسپنس میں جو بیلنس کرنا ہے نا، اس کا بڑا یعنی آپ کی کاروباری ترقی میں بھی اور کنسسٹنٹ جو بزنس میں نا بڑا تعلق ہوتا ہے. تو ہماری جو فیملیز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ایک تو ہر وقت تقاضا کرنا، وہ جو دیا اس پہ راضی رہتی ہیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق. اور یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں اخراجات اور آمدن کے درمیان ایک توازن رکھنا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ پرسنٹیج آپ بتا سکتے ہیں؟ فرض کر لیجئے کسی شخص کی 1 لاکھ روپے انکم ہے، کیا ریشو اس کو رکھنی چاہیے؟ دیکھیں وہ 50,000 کا بھی گھر لے سکتا ہے، فرض کر لیجیے اگر گھر اس کا نہیں ہے وہ 10,000 کا بھی لے سکتا ہے، اس کو ریشو کیا رکھنی چاہیے؟ میں آپ کو شاہ صاحب اس میں تھوڑا سا نا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کی یہ جو اچھا کاروباری ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس میں بچت کروں اور ایکسپینشن کی طرف جاؤں. لیکن آپ اگر 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں تو آپ 90,000 روپے بے شک خرچ کر دیں. اچھا. لیکن کبھی بھی یہ ایسا نہ ہو کہ 1 لاکھ کما کے 1 لاکھ روپے ہی خرچ کر دیں. اچھا. یا اس سے زائد خرچ کر دیں. تو تھوڑا سا اس میں جب آپ بیلنس، جب آپ نے لانگ ٹرم بزنس کرنا ہے نا، کم رکھیں آپ، جتنی آپ اپنی ایکسپینشنز کے لیے آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے. جتنا آپ کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا جائے گا بزنس میں، اتنی آپ بزنس میں ترقی کرتے جائیں گے. لیکن کمفرٹ کے لیے خرچ کریں، شو آف کے لیے نہ کریں. یہ بڑی اہم بات کیا. یہ میں اپنے بچوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، بہت اچھی بات کیا، تو آپ اپنے کمفرٹ کے لیے جہاز بھی خرید لیں. ضرورت ہے نا، ضرورت ہے، کمفرٹ ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کو شوق بھی ہے، آپ شوق بھی اس میں ڈالیں. دیکھیں آپ جب پیسہ کماتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے شوق بھی پورے کروں. ہاں شوق بھی ڈال لیں، شوق بھی ڈال، بالکل. تو آپ اپنے کمفرٹ کے لیے، اپنے شوق کے لیے جائز اچھے شوق. اور ایک وہ ایڈ کر دوں کہ پیسہ جو ہے نا، جائز کاموں میں آپ جتنا مرضی خرچ کریں گے بے برکتی نہیں آئے گی. لیکن جیسے ہی آپ ناجائز میں خرچ کرنا شروع کر دیں گے بے برکتی آ جائے گی. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر تھوڑا سا انکم آپ کی بہتر ہو جائے، جو بہت ہی بیسک، اس سے اگر آپ نکل جائیں، تو میں فگرز میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، تو میں نے تو دیکھا ہے کہ 10% بھی آپ، کیا شوق ہوگا آپ 10% بھی آپ نہیں خرچ پر. تو اب میں کہتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں. یہ فرمائیے فہیم سہگل صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. سب سے غمگین لمحہ ایک ایسا رشتہ تھا جس میں بڑا انسپائر بھی تھا، اور ایک رول ماڈل جس نے مجھے کھڑے ہی صفر کر دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ، میں اس کو سمجھ لیں کہ باپ سے، میں والد کو بھی بڑی چھوٹی عمر میں کھو دیا، تو ان کو ایک جو آنر تھا میرے لیے، وہ میرے باپ کی جگہ تھی. ٹھیک، آپ ان کی والد کی طرح تعظیم کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ یار، جہاں جو آپ نے جو کچھ کیا ہے، وہ ایک ہمارے ایک ملازم کا نام لے کے گیا کہ اگر آپ یہ تو وہ بھی کر سکتا تھا. تو وہ لفظ جو ہے نا، ان کی تلخی، اور یعنی آپ جس سے اتنی محبت کرتے ہو اور پھر پتہ لگے کہ وہ تو آپ کو اپنے ملازم سے بھی کم حیثیت دے رہے ہیں، تو وہ نشتر جو ہے نا وہ چبھتا ہے. لیکن میں نے معاف کر دی. وہ بھی آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. اور اللہ نے مجھے جب موقع دیا، میں نے حج کیا، اور حج میں جا کے معاف کیا کہ یار اللہ تعالیٰ. آپ کو بہت تکلیف ہوئی اس واقعے سے؟ بہت تکلیف. سہگل صاحب یہ فرمائیے، یہ ہم اپنے سرمایہ دار کو، اپنے بزنس مین کو، سب نہیں، بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے بڑے شاندار لوگ ہیں، اور مگر ہم کیوں نہیں وہ ایمپتھی ڈیولپ کر سکے کہ اگر وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، کسی وجہ سے وہ اس کاروبار کو بند کرنا چاہتا ہے یا کسی کو معذرت کرنا چاہتا ہے،
تو جو کاروباری اصول ہیں کم از کم یا جو معاملات طے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہی وہ ٹھیک طریقے سے عمل کر دے اور عزت کے ساتھ اس رشتے کو ختم کرے، چاہے وہ امپلائر امپلائی کا 2 سال پہ محیط تھا یا 20 سال پہ محیط تھا۔ بڑی تلخی سے ہم اس ڈور کو توڑتے ہیں، اس میں بدتمیزی بھی ہوتی ہے، دوسرے کی تذلیل و توہین بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو حق بھی مان لیا جاتا ہے۔ کیوں ہم نہیں سکھا سکے بیشتر اپنی سوسائٹی کے بزنس مین کو، چاہے اس کی بزنس کی سطح جو ہے، اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ یہ شکایت سب کرتے پائے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا۔ ہمارے معاشرے کا اصل جو پرابلم ہے نا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اقتصادیات نہیں ہے، اخلاقیات ہے۔ مطلب دیکھیں نا، میں نے ہر دوسری گھر میں دوسری جگہ میں دیکھتا ہوں کھڑے کھڑے لوگوں کو معذرت کر لیتے ہیں، ڈرائیور سے لے کے خانسامہ سے لے کے، اتنا وہ نہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ جن کا پرابلم ہی نہیں ہے 30 40 50 ہزار روپے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، وہ بھی یہ نہیں کرتے کہ یار یہ آج چلا جائے گا تو بیچارہ 1 مہینے کہاں سے کھائے گا، پیے گا، بجلی کا بل دے گا۔ تو اگر کسی وجہ سے آپ نے معذرت بھی کرنی ہے تو دیکھیں نا، اگر اس کے ساتھ آپ کا ریٹرن ایگریمنٹ نہیں بھی ہے، جو آپ کا جو ہاؤس ہیلپ ہے، تو کم از کم آپ جانتے ہیں کہ سوسائٹی میں پوری دنیا میں یہی اصول ہے کہ یار آپ اسے کم از کم 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی پے دے کے رخصت کر دو۔ بالکل شاہ صاحب، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اخلاقیات، ایک وہ تربیت شروع سے وہ نہیں جس طرح ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، وہ رہی نہیں۔ ٹالرنس ختم ہو گئی، پیشنس ختم ہو گئی، موریلٹی ختم ہو گئی، کٹسی جس کا آپ ذکر کریں ہیں وہ کٹسی ہے، یعنی کسی سے آپ نے تعلق توڑنا بھی ہے تو اس کے بھی تو کچھ اصول ہے نا۔ وہ کوئی بھی، وہ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی جاب ہو سکتی ہے، کوئی آپ کا ملازم ہو سکتا ہے، تو اس کے بھی کوئی اصول ضوابط ہیں جو اخلاق پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جو بزنس مین کا حق ہے یا جو بھی ایگریمنٹ ہے وہ اس سے بڑھ کے کچھ کرے، اس وقت کر دے تو بہت اچھی بات ہے، مگر جو اصول ہے، جو طے شدہ وہ ہے، اس پہ بھی ہم نے دیکھا ہے عمل نہیں ہو پاتا۔ میں کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے مارکیٹ میں، آپ نے ایک شخص سے 20 سال سے 30 سال سے کاروبار ہے، وہ کسی چھوٹی سی بات پہ آپ نے یار مجھے فون کر کے پیسے کیوں مانگ لیے میرے؟ جی جی جی، یار آپ کا جس سے پیسے ہم نے لینے اس سے مانگ سکتے ہیں، یہ جس سے نہیں لے اس سے تو نہیں مانگ یار میں آج۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں، بینگ اسلامک کنٹری یا ہم ایک مسلمان تاجر کہہ لیں، عام تاجر نہیں ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو قبیلہ ہے اس کو اس معاملے میں تھوڑا سا بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ جی آف کورس بہتری لانے کی، تھوڑی سی نرمی، تھوڑی سی بالکل شفقت، آپ تھوڑی کی سی اپنی ڈیلنگ میں empathy، جی ہاں، آپ یہ ڈیلنگ ہے نا، جو آپ ڈیل کرتے ہیں مختلف لوگوں کو، اپنے کسٹمرز کو، اپنے ساتھ جو الائڈ لوگ ہیں ان کو، ہر جگہ جو ہے، یعنی آپ پیسے کو پیسے کی نظر سے نہ دیکھیں، آپ میں اس میں جو آپ کا موریلٹی لیول ہے یا آپ میں جو کٹسی ہے اس کو ڈیولپ کریں۔ اس کو دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ فہیم سہگل صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، اور میرے خیال میں آپ کی گفتگو سے، آپ کے تجربات سے، آپ کی اسٹرگل سے، لوگ آپ کے مشوروں سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ سہگل صاحب آئے ہوئے اس لیے مجھے پرانے شعر یاد آ گئے، تو کاروبار کا ذکر تو کم ہی ہے ہمارے شعروں میں، ایک جگہ کہیں آیا، کس طرح سے آیا وہ پیش جی کر بالکل لیتے ایسے ہیں۔ راس آ گئے تھے ہم کو اندھیرے وگر نہ دوست، راس آ گئے تھے ہم کو اندھیرے وگر نہ دوست، ایک روشنی ہمیشہ ہی دریا کے پار تھی۔ واہ، ایک روشنی ہمیشہ ہی دریا کے پار تھی، بستی میں میری امن تھا، تہذیب و فکر تھی، بستی میں میری امن تھا، تہذیب و فکر، تہذیب و فکر تھی، ایسی بھی زندگی کبھی پروردگار تھی۔ واہ، یوں بھی گزارتے رہے کچھ کاروباری لوگ، یوں بھی گزارتے رہے کچھ کاروباری لوگ، جیسے کہ زندگی بھی یہ 2 اور 2 4 تھی۔ واہ واہ، کیا بات ہے شاہ صاحب، زندگی 2 اور 2 4 ہو ہی نہیں سکتی۔ واہ کیا بات، زبردست۔ تو مجھے پروگرام ختم کرنا ہے، مگر آپ آخر میں کچھ، آپ کا شاہ شعری صاحب ذوق آپ نے بہت چونکہ اچھا ہے۔ روشنی کا ذکر کیا اپنے شعر میں، تو میں بھی زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہم نے سیکھا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس طرح خالی انگوٹھی کو نگینا چاہیے، واہ، عالم امکان میں کیسی کمی بن جائے، بے شک، اور ایک پتنگے نے یہ مجھ سے رقص آخر پر کہا، روشنی کے ساتھ رہیے روشنی بن جائے۔ واہ واہ، کیا ناظرین، فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔